Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان. اس نے چلائے دو دریا جو آپس میں مل کر چلتے، دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے جو ایک دوسرے کی حد سے آگے نہیں بڑھتی. تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. ان دونوں سے موتی اور مونگا نکلتا ہے. تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ، اور اسی کے لیے اونچے اونچے بڑے جہاز ہیں سمندر کے اندر جیسے کہ پہاڑ. تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو گزشتہ آیات میں انسان کی تخلیق کا ذکر تھا کہ کیسے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا. تراب یعنی زمین کی مٹی سے پیدا کیا. وہ مٹی پانی میں گوندی گئی، سانی گئی، پھر اسے پختہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا. جب وہ لیس دار کیچڑ دار پکی ہوئی مٹی بن گئی تو اسے طین کہا گیا. طین سے پیدا کیا، طین لازم. پھر اس کے بعد جب وہ مٹی ٹھیکرا کی شکل اختیار کر گئی، پکا دی گئی، جس میں کھن کھن کی آواز آنے لگی، تو اس سے کہا گیا کہ انسان کو پیدا کیا گیا من صلصال کالفخار، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. پھر اس کے بعد جناتوں کی تخلیق کا ذکر ہوا کہ کیسے اللہ نے ان کو پیدا کیا. ان کو اللہ رب العزت نے آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب بتاؤ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ. کہ ایک کو آگ سے اللہ نے پیدا کر دیا اور ایک کو مٹی سے اللہ نے پیدا کر دیا. مٹی کے اندر بھی اللہ رب العزت نے وہ صفات رکھی، چیزوں کو سڑا دیتی ہے، وہ گلا دیتی ہے، دھیرے دھیرے کر کے اسے ختم کر دیتی ہے. آگ کے اندر بھی اللہ رب العزت نے وہ صفت رکھی کہ وہ لکڑی یا اس جیسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو وہ جلا کر ختم کر دیتی ہے. لیکن ایک آگ ہے جو تمام مخلوق کو جلا دیتی ہے. جو چیز بھی اس کے اندر ڈالی جائے اسے جلا دیتی ہے. لیکن اللہ رب العزت نے اسی آگ سے جن جو انسانوں سے بھی کہیں زیادہ بڑی تعداد میں موجود ہیں پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، ان کی تعداد انسانوں سے کہیں زیادہ ہے. اگر ہماری تعداد پوری دنیا میں 7 ارب ہے تو اس کا کم از کم 10 گنا مان لیجیے کہ جناتوں کی تعداد موجود ہے. تو اتنی بڑی مخلوق کو اللہ رب العزت نے کس سے پیدا کیا؟ آگ سے. اور یہی نہیں، ایک اور بھی کوئی مخلوق ہے جو آگ سے پیدا ہوتی ہے. وہ کیڑے مکوڑے کی شکل میں ہے، آگ سے ہی پیدا ہوتی ہے اس دنیا کے اندر. اور آخرت میں اللہ رب العزت نے جہنم میں جہنمیوں کے لیے جو عذاب رکھا ہے اس میں
سارے یہ کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ ہیں، بچھو ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ تو آگ ہی میں ہیں۔ تو جو آگ آج کے سانپ کو، کیڑے مکوڑوں کو، بچھوؤں کو جلا دے رہی ہے، اسی آگ میں وہ جانور موجود ہوں گے اور وہ جہنمیوں کو ڈس رہے ہوں گے جو آگ میں جل رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آگ کا معاملہ وہاں کا بالکل الگ ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوا کہ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب ہے اور دونوں مغربوں کا رب ہے۔ دو مشرق ہم نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ دو مشرق سے مراد یہ کہ ایک یہ کہ پورب اتر اور ایک یہ پورب دکن، اس کے لحاظ سے موسم تبدیل ہوتا ہے۔ جب پورب اتر میں سورج نکلتا ہے وہ گرمی کا سلسلہ ہوتا ہے جو تقریباً 6 مہینے تک چلتا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ پورب دکن میں آتا ہے تو سردی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو تقریباً وہ رہتا ہے۔ تو اسی اعتبار سے پورے موسم کی چینجنگ اور تبدیلی ہوتی ہے۔ تو اللہ دونوں مشرقوں کا رب ہے۔ پھر اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے مشرق اور مغرب، ایک جگہ جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے وہیں سے دوسری جگہ دوسری کائنات کے لیے نکل رہا ہوتا ہے، وہاں کا بھی وہ مشرق ہے، تو ادھر بھی مشرق ہے ادھر بھی مشرق ہے، ادھر بھی مغرب ہے ادھر بھی مغرب ہے وغیرہ وغیرہ۔ بھائی منٹ کے لحاظ سے اگر سورج کے رفتار کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر ساری کائنات میں اتنے مشرق اور مغرب بچ جاتے ہیں کہ کتنا مشکل وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کے ذکر کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے تمہارے موسم بھی اسی سورج اور چاند سے ہم نے بنا دیے، اور اس کی تمام چیزیں جو دنیا میں پیدا ہو رہی موسم کے لحاظ سے پیدا ہو رہی ہیں وہ ساری چیزیں اس میں ہم نے سمو دی۔ تو اب ذرا غور کرو کہ اللہ کی کن نعمتوں کو، کن نعمتوں کو تم سنو۔ اب اس کے بعد کل جو آیتیں پڑھی گئی تھی ان کا ترجمہ تو ہوا تھا لیکن تشریح میں ان کو روک دیا گیا تھا، وہی آیتیں دوبارہ پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ کیا گیا۔ اب ان کی تھوڑی سی وضاحت۔ اب اللہ رب العزت نے دو سمندروں کا ذکر کیا ہے۔ کائنات میں دو چیزیں، ایک خشکی ایک تری، ایک زمین ایک سمندر، جس کو ہم بحر و بر کہتے ہیں۔ اگر ناپنے اور پیمائش کے لحاظ سے دیکھا جائے، جغرافیائی لحاظ سے، تو پانی کا حصہ زیادہ ہے اور زمین کا حصہ کم ہے۔ زمین تقریباً 30% مان لیجیے، تو سمندر جو ہے وہ تقریباً 70% ہے، یعنی 70% میں آپ کو زمین کے چاروں طرف پانی نظر آئے اور خشکی صرف 30% ہے۔ یا یوں کہہ لیجیے کہ دوسری زبان کا 1/3 جو ہے یہ زمین ہے اور اس کے بعد بقیہ جو ہے وہ خشکی سمندر اور تری ہے، پانی کا۔ دونوں کی کائنات، دونوں کا نظام بالکل الگ ہے۔ زمین اپنے لحاظ سے بڑی مفید اور کارآمد ہے۔ یہاں پر بسنے والی تمام مخلوقات کے لیے اللہ رب العزت نے تمام چیزیں پیدا فرمائی، ان کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے چیزیں رکھی، وہ کھاتی ہیں، چیزیں پیتی ہیں اور اس کے بعد سانس لیتی ہے اور اس زمین پر وہ جو ہے اپنی زندگی بسر کرتی ہے۔ پھر وقت آتا ہے تو دنیا سے رخصت، ساری مخلوقات چاہے وہ انسانوں میں سے ہو، جنات میں سے ہو، یا یہ دیگر کیڑے مکوڑے اور دیگر تمام جاندار، اللہ رب العزت نے ایسے ہی سمندر بنایا۔ سمندر کی مخلوق بھی عجیب ہوتی، ان کے اندر رہنے والے تمام مخلوقات، تمام ذی روح چیزیں بھی الگ ہیں، اور ان کے رہنے کا نظام اللہ رب العزت نے الگ بنایا۔ ان کو پانی سے باہر نکال دیا جائے ان کا دم گھٹ جائے گا اور ہم کو پانی کے اندر ڈال دیا جائے تو جب تک ہمارے اندر طاقت ہے پانی کو ہم اپنے پیٹ میں جانے سے روکیں گے، جب ہماری طاقت ختم ہو جائے گی تو پانی ہمارے اندر آنا شروع ہو جائے گا، دم گھٹ جائے گا اور ہم خشکی والے پانی میں نہیں رہ سکتے، پانی والے خشکی میں نہیں رہ سکتے۔ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا کہ کچھ مخلوق ایسی ہے جو پانی میں بھی باقاعدہ زندہ رہتی ہیں اور باہر بھی زندہ رہتی ہیں، ان کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔
مثال کے طور پر دریائی گھوڑا ہے، آپ دیکھ لیجیے، وہ پانی میں ڈوبا رہے گا، وہ گھنٹوں نہ نکلے، 24 گھنٹے نہ نکلے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اور پانی سے وہ باہر آ کے نکل جائے اور وہ بیٹھا رہے گا 24 گھنٹے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح میںڈک ہے، وہ پانی میں چلا جائے تو بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، پانی سے باہر آ جائے تب بھی اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ نے اس کو ایسا بنایا کہ پانی میں بھی وہ رہ سکتا ہے اور خشکی میں بھی رہ سکتا ہے۔ اللہ نے ایسی بھی مخلوق بنائی، ایسے نہ جانے کتنی مخلوق ہوگی، لیکن بہت سی مخلوقات جو مچھلی یا جیسی چیزیں ہیں، وہ پانی کی چیزیں ہیں، وہ باہر آپ لے آئیے تو ختم، یا چھوٹی مچھلی ہو یا بڑی مچھلی، ان کا نظام اللہ نے الگ بنایا کہ وہ سمندر کے تہوں میں جاتی ہیں اور بیٹھی رہتی ہیں، وہ اپنا غذا کھاتی رہتی ہیں، پانی پیتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، دوڑتی رہتی ہیں، سب کچھ ہے پانی کے اندر ان کا رہتا ہے سب سسٹم۔ اگر ان کو کہیں سانس لینا ہوا، اللہ نے عجیب سسٹم بنایا، وہ اوپر آتی ہے، ایک مرتبہ سانس پھر چلی۔ یہ اللہ نے انسان کو بتایا کہ دیکھو ہم نے کائنات کیسی کیسی بنائی، زمین کے اوپر پیدا ہونے والی چیزیں الگ، سمندر میں پیدا ہونے والی چیز الگ۔ جیسے زمین میں ہریالی آپ کو نظر آ رہی ہے، ویسے ہی سمندر کے اندر بھی آپ کو پوری ہریالی نظر آئے گی۔ وہاں کی کائنات بھی بالکل عجیب و غریب، نہایت خوبصورت ہے۔ انہی میں سے اللہ رب العزت نے ایک چیز کا ذکر فرمایا، پہلے یہ فرمایا کہ مرج البحرین یلتقیان، پانی کے اندر اللہ نے ایک ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ جو چیز بھی آپ اس کے اندر ملا دیں وہ اس میں رچ بس جاتی ہے، گھل جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ آپ کوئی رنگ ملا دیں مل جائے گا، شکر ملا دیں مل جائے گی، کوئی میٹھی چیز آپ ملا دیں اس میں جا کے غلط غلط ہو جائے گی، مل جائے گی، وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں پانی میں جا کر مل جاتی ہیں۔ لیکن فی نفسی اللہ نے دو سمندر ایسے بنائے ہیں، دو دریا ایسے بنائے ہیں جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے درمیان ایک آڑ ایسی پیدا کر دی ہے کہ وہ پانی ادھر کا ادھر نہیں جاتا اور ادھر کا ادھر نہیں جاتا۔ وہ دریا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ بحر ہند اور بحر روم، یہ دونوں دریا آپس سے ملتے ہیں، سمندر، یہ ایک کیفیت ہے۔ بعض لوگوں نے دوسرے دریا کہ بحر فارس اور بحر روم کے بارے میں کہا، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال اگر آپ نیٹ کا دور ہے، اگر دو سمندروں کا ملاپ دیکھنا چاہیں نیٹ میں آپ کھول لیں، آپ کو وہ چیز بالکل دکھائی پڑے گی کہ ایک کا پانی کالا ہے، ایک کا پانی صاف شفاف سفید ہے، دونوں کا ذائقہ بھی الگ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دونوں کا ذائقہ بھی الگ ہے، ایک دوسرے میں گلتے ملتے نہیں، حالانکہ دونوں کی موجیں، دونوں کی لہریں اٹھتی ہیں، ادھر کی لہریں اٹھتی ہیں تو ادھر تک جاتی ہیں، ادھر کی لہریں اٹھتی ہیں تو ادھر تک آتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ پانی ایک دوسرے میں نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک جگہ کہ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ۔ اللہ رب العزت نے دو سمندر ہیں ملائے ہیں، اس کا پانی میٹھا خوشگوار ہے، اس کا پانی تیکھا اور کھارا ہے، دونوں کا پانی بالکل الگ ہے۔ ادھر کا پانی آپ چکھیے کھارا، ادھر کا پانی چکھیے میٹھا۔ فرمایا کہ آپ اس میں سے لحمن طریہ، تازہ گوشت نکال کر کھاتے ہیں۔ تازہ گوشت کیا ہے؟ مچھلیاں جو وہاں سے پکڑتے ہیں، شکار کرتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ ادھر بھی مچھلیاں ہیں، ادھر بھی مچھلیاں ہیں، جس کا پانی کھارا ادھر بھی مچھلیاں ہیں، جس کا پانی میٹھا ادھر بھی مچھلیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جس کا پانی کھارا ادھر کی مچھلیاں اگر آپ کھائیں گے تو آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی یا کچھ اور نہیں۔ اللہ نے ان کا نظام ایسا بنایا ہے کہ بس وہ اسی میں کھاتے پیتے ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ تازہ گوشت، وہ مچھلیاں نہایت مفید ہیں، آپ کے لیے کسی بھی اعتبار سے اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی کہ ان دونوں کے اندر سے موتیاں اور مونگے نکلتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ زیورات کے میں استعمال ہوتا ہے۔ فی الحال یاقوت جیسے قیمتی پتھر ہیں، جن کے اندر چمک بھی ہوتی ہے اور بہت قیمتی پتھر ہوا کرتے ہیں، ان کو لوگ استعمال کرتے ہیں اپنے انگوٹھیوں میں، اپنے ہار میں، دیگر تمام چیزوں میں نگ کے طور پر، اور یہ بہت قیمتی ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان دونوں سمندر میں وہ چیزیں ملتی ہیں، یہ نہیں کہ ایک ہی سمندر میں ملے۔ بس ریسرچ کرنے والے محققین نے اور سائنسداں نے یہ کہا کہ نہیں، ایک ہی سمندر میں یہ چیزیں ملتی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یہ دونوں قسم کی موتیاں
مونگے بھی اور موتیاں بھی، یہ دونوں قسم کی یہ جو ہے اس میں سے نکلتے ہیں، لؤلؤ والمرجان جن کو کہا گیا عربی میں، یہ دونوں سمندر سے نکلتے ہیں۔ اب کیسے یہ بنتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سمندر کی تہ میں ایک درخت ہوتا ہے جس پہ پھل لگتے ہیں، اور جب وہ آخری مرحلے میں پھل پہنچ جاتا ہے تو وہ پھل جو ہے پکنے کے بعد وہ موتی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہی جب ان لہروں کے ذریعے، موجوں کے ذریعے سمندر کے کنارے تک آتے ہیں، لوگ اس کو ڈھونڈتے ہیں مونگے اور اس کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس سے وہ چیز نکال لیتے ہیں۔ بعض یہ کہ تہوں میں جاتے ہیں پھر وہاں سے وہ چیز نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ سمندر کے کنارے جو لوگ رہنے والے ہیں وہ موگے کی تلاش بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ سیپ وغیرہ کی تلاش بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ شکار کرتے ہیں تو بھی ان کو سیپ ملتی ہے۔ اور سیپ کے بارے میں سمندری ایریا کے لوگ یہ بتاتے ہیں، ہم لوگ بھی جب گئے تو بعض احباب نے بتایا کہ سمندر کے کنارے رہنے والوں نے کہ یہاں ایک عجیب چیز ہے، وہ یہ کہ جب بارش کا زمانہ آتا ہے تو جب پہلی بارش ہوتی ہے تو یہ جو موگے ہوتے ہیں، سیپ جو ہے، یہ سمندر کی اوپری سطح پر آ جاتے ہیں اور اپنا منہ کھول دیتے ہیں۔ بارش کا قطرہ جو پہلا قطرہ جو ان کے اس میں جاتا ہے پیٹ میں منہ کے ذریعے، جب بارش ہو رہی ہے تو ہر جگہ قطرہ پڑتا ہے، تو جتنے مونگے سامنے موجود ہوتے ہیں اوپر منہ کھولے ہوئے، ان میں جن جن کے اوپر پانی پڑتا ہے ان کے منہ میں وہ قطرہ جاتا ہے، پھر ان کا منہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ سیپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر ان سے لال یاقوت یہ قیمتی پتھر بن جاتے ہیں، پتھر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جیسے چاہے بنائے پیدا کرے، یہ اس کی کرشمہ سازی ہے، اس کی قدرت ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ دونوں چیزیں سمندروں سے نکلتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بتاؤ کہ یہ دو سمندر جو ملے ہوئے ہیں، کوئی ہے طاقت جو اس کو ملا سکے؟ کہ آپ اگر اس آڑ کو ڈھونڈنا چاہیں تو آڑ ڈھونڈ نہیں سکتے۔ آپ سوچیں کہ ہم لاؤ اس آڑ کو، اس پردے کو ہم سوراخ کر کے کسی نوکدار چیز سے وہ کر دیں تاکہ اس کا پانی اس میں مل جائے، اس کا پانی سے مل جائے، تو آپ سے کہیں زیادہ دھاردار چیزیں جو سمندر میں آرے بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے شپ ادھر سے آتے ہیں ادھر جاتے ہیں، سارے لوگ اس میں کھیل کرنے والے کرتے ہیں، لیکن کہیں آج تک اس میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ نے عجیب آڑ بنائی ہے، بس پانی ادھر کا ادھر نہیں جاتا، ادھر کا ادھر نہیں جاتا۔ اس طرح نہ جانے کتنے دریا مل رہے ہیں، لوگ بتانے والے بتاتے ہیں۔ آپ اپنے ہندوستان کی بات اگر دیکھ لیں تو الہ آباد میں جو دریا ملتے ہیں، یمنا ندی اور گنگا، یہ دونوں جب ایک جگہ ملتے ہیں جن کو ہم سنگم کہتے ہیں، وہاں پر تقریباً آدھا 1 کلومیٹر تک کا سلسلہ برابر پانی کے دھار کے ساتھ نظر آتا ہے کہ ایک پانی یمنا کا ہے اور ایک پانی گنگا کا ہے، دور تک 1 کلومیٹر تک دونوں پانی ایک دوسرے سے ملتے نہیں، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ گجرات میں ڈھابل میں جو سمندر کی لہریں اور موجیں اٹھتی ہیں، اس سے جو دریا نکلے ہوئے ہیں، بڑے بڑے جو دریا نکلے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جب موجیں تیزی کے ساتھ اٹھتی ہیں تو ان کا پانی لہر کی شکل میں ان دریاؤں میں آتا ہے، لیکن ان دریاؤں میں پہنچنے سے پہلے جو کھارا اور تیکھا پانی ہوتا ہے وہ جو ہے واپس چلا جاتا ہے، اور جو میٹھا بن جاتا ہے وہ دریا میں آ کر بہ کر ندی کی شکل میں اختیار کر کے بہتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کا نظام ہے، وہ جیسے چاہے کار فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے، پھر اس کیا فرمایا، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ اللہ ہی کے لیے بڑے بڑے جہاز ہیں، اسی کے جہاز ہیں، کسی اور کے نہیں، اسی کے جہاز ہیں جو بڑے بڑے موجوں میں، لہروں میں بڑے آسانی کے ساتھ تیرتے ہوئے اور کیا بولتے ہیں کہ چلتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ بڑی بڑی موجیں اڑتی ہیں، لہریں اڑتی ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جہاز دکھائی تک نہیں پڑتے، ان لہروں کے بیچ میں جب آتے ہیں تو دکھائی تک نہیں پڑتے۔ اب اگر آپ سمندر کے کنارے چلے جائیں تو سمندر کے کنارے جو لوگ پانی والے کیا بولتے ہیں کہ شکار والے جو جہاز استعمال کرتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یہاں سے جیسے ایک دیوار اتنے بڑے یا اتنے بڑے جیسے اپنا حال ہے، اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، اتنی چوڑائی ہوگی ان کی۔ وہ جب وہ سمندر میں جاتے ہیں تو وہ جب شکار کر رہے ہوتے ہیں تو جو لہریں اڑتی ہیں
وہ ایسے 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 وہ اس میں چل رہے ہوتے ہیں جہاز. تو جب دونوں موجوں کے بیچ میں جہاز نیچے جاتا ہے، آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو تو آپ کو بالکل جہاز نظر نہیں آئے گا، آپ کو لگے کہ شاید وہ ڈوب گئے. لیکن جیسے وہ موج وہاں نیچے سے ہٹی معلوم وہ جہاز پھر دکھائی پڑ رہا ہے. کشتیاں چلانے والے بھی اس میں جو کشتیاں چلاتے ہیں وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اب یہ سمندر کے اندر گئے اور ڈوب گئے، اب یہ نکل نہیں پائیں گے. لیکن معلوم ہے کہ جیسے وہ لہر نیچے آئی اور اس کے پیچھے سے دوسری لہر آئی، اس نے فوراً جہاز کو اوپر کیا، کشتی کو اوپر کیا، وہ بہتے ہوئے کنارے تک چلے. عجیب دیکھنے کا سما ہوتا ہے، منظر ہوتا ہے. جو لوگ دیکھتے ہیں، جو لوگ وہاں کرتے ہیں تو بالکل عادی ہوتے ہیں. لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے جو سمندر کے کنارے نہیں رہتے ہیں وہ دیکھیں تو ان کو ایک بہت خوشنما منظر کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ بڑے بڑے جہاز سمندر میں چل رہے ہیں اور کھڑے ہوئے ہیں، ان کا میٹر کیا ہے کہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے کہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں. پہاڑوں کی مانند اتنے بلند ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ اب ذرا بتاؤ کہ ہم نے ایک نظام سمندر میں پانی کے اندر یہ بھی بنا دیا کہ اس پانی کے اندر تمہارے جہاز چل رہے ہیں، ان سے تمہاری تجارت اور کاروبار ہو رہا ہے، ایک جگہ کا سامان دوسری جگہ پہنچایا جا رہا ہے، اور ایک تھوڑا مقدار میں نہیں، بڑی بڑی مقدار میں یہ پانی پہنچایا، ایک عام کی چیزیں پہنچائی جا رئی ہے اور اطمینان سے یہ چیزیں آ رہی اور جا رہی ایک ملک سے دوسرے ملک میں. یہ نظام کس کا بنایا؟ تو اس نے جو ہے تختوں کو، پٹھوں کو اس نے ایسی حکمت کے ساتھ انسان کو عقل دی کہ اس نے جوڑا تو وہ اس کے اوپر تیر رہے ہیں اور وہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا. چیزیں لا دی جا رہی ہیں پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وزن پر وزن ان کے اوپر ڈال دیا جا رہا ہے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور آرام سے وہ 50 کلومیٹر فی گھنٹہ 100 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے وہ جہاز سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں. سمندر میں جانے کے بعد انسان کو راستہ نہیں دکھائی پڑتا، لیکن اللہ نے کمپاس کا سسٹم بنایا. انسان اس کے ذریعے جن کے ذریعے وہ راستہ دیکھتا ہے، جس کو ہم خودنما کہتے ہیں آج کل، ان کے ذریعے انسان اپنے بالکل سیدھے راستے پر چلتا چلا جاتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے. یہ نظام تو اللہ نے ان دونوں مخلوق کو خاص طور سے مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو ہم نے سمندر میں تمہارے لیے موتیاں بھی رکھی، تمہارے لیے تر و تازہ گوشت بھی رکھے، اور ہم نے تمہارے لیے جہازوں کا اور سفر کا سسٹم بھی ہم نے بنا دیا. ذرا دیکھو اس پر غور کرو. اب غور کرنے کے بعد بتاؤ کہ تم دونوں اللہ کے کن کن نعمتوں کو اللہ رب العزت ہم سب کو نعمتوں کے جھٹلانے کی بجائے نعمتوں کے شکر کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت